بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، نماز میں مختلف امور کی نیت کرنا، اس سلسلے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ نماز با جماعت ادا کرتے وقت کن امور کی نیت کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اس بات کی نیت کرے کہ میں ارکان اسلام میں سے ایک اہم اور عظیم الشان رکن کی ادائیگی کر رہا ہوں، جو میرے لیے دخول جنت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ دوسری نیت اس بات کی جائے کہ جماعت کے ساتھ ادا کی جانے والی نماز تنہا آدمی کی نماز کے مقابلے میں 27 گنا ثواب کے اعتبار سے بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ نماز فجر جب ادا کرے تو کن امور کی نیت کرے؟ نماز فجر کی بڑی اہمیت ہے۔ نماز فجر کی پابندی کرنے والوں کے لیے کم و بیش 10 بشارتیں بیان کی گئی ہے، لہذا نماز فجر ادا کرتے وقت ان 10 بشارتوں میں سے ہر بشارت کی نیت نماز پڑھنے والے کو کرنی چاہیے۔ پہلی بشارت کی نیت بروز قیامت اسے مکمل نور حاصل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، تاریکیوں میں پیدل چل کر مسجد جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو۔ دوسری بشارت جس کی نیت کرنا چاہیے، فجر کی سنت مؤکدہ دنیا و ما فیہا سے افضل اور بہتر ہے، تو پھر فجر کی فرض نماز کی کیا فضیلت ہوگی؟ رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی دونوں رکعتیں یعنی سنت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تیسری بشارت کی نیت مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر آنے سے زیادہ نیکیوں کا حصول۔ چوتھی بشارت کی نیت نماز فجر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ پانچویں بشارت کی نیت جہنم سے نجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها یعنی الفجر والعصر، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھے، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ چھٹی بشارت کی نیت اللہ کے دیدار کی نیت کرے۔ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر اٹھائی جو 14ویں رات کا تھا، پھر فرمایا کہ تم لوگ بے ٹوک اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تم کو کسی قسم کی بھی مزاحمت نہ ہوگی، اسے دیکھنے میں تم کو کسی قسم کی بھی مزاحمت نہ ہوگی، یا یہ فرمایا کہ تمہیں اس کے دیدار میں مطلق شبہ نہ ہوگا، اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے فجر اور عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو۔ ساتویں بشارت پوری رات تہجد کا ثواب، اس کی بھی نیت کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، نماز پڑھتا رہا، اور جس نے صبح کی نماز با جماعت ادا کی تو گویا اس نے پوری رات تہجد کی نماز پڑھی۔ آٹھویں بشارت جس کی نیت کرنا چاہیے، فرشتوں کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہے
تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا یہ ہوتی ہے، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اس بندے پر رحم فرما۔ 9ویں بشارت، نماز فجر پڑھتے وقت اس کی بھی نیت کرنا چاہیے مکمل حج اور عمرے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر و اذکار کرتا رہے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے پورا حج اور عمرے کا ثواب حاصل ہوگا۔ 10ویں بشارت، نماز فجر آفات و مصائب سے حفاظت کی ضامن ہے، لہذا اس کی بھی نیت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کی نماز ادا کر لے تو وہ اللہ کے حفظ، اللہ کی حفاظت، اللہ کے امان میں آ جاتا ہے۔ لہذا احادیث کی روشنی میں یہ جو 10 بشارتیں بیان کی گئی ہے، نماز فجر ادا کرتے وقت ان تمام بشارتوں کی نیت کر لینا چاہیے، ان امور کی نیت کر لینا چاہیے۔ صلاۃ العصر، نماز عصر ادا کرتے وقت دخول جنت کی نیت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے نماز عصر اور نماز فجر کو ادا کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری نیت، اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، تو جہنم کی آگ سے حفاظت کی نیت کرے۔ تیسری نیت، جو شخص نماز عصر کی مداومت کرے، اس کی محافظت کرے اور اس کو بڑے اہتمام سے ادا کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اور چوتھی، اس بات کی نیت کرے کہ المحافظت علی العمل من الحبط بترک صلاۃ العصر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عصر کو ترک کیا اس نے اپنے تمام مال و جائیداد کو ضائع کر دیا۔ تو گویا جو شخص نماز عصر کی محافظت کا اہتمام کرے گا اس نے اپنی ہر چیز کی حفاظت کر لیا اور اس کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ نماز عشاء کی ادائیگی میں ان امور کی نیت کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا، جس شخص نے نماز عشاء کو ادا کیا اس کو نصف رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری، اس بات کی نیت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقین پر 2 نمازیں بڑی گرابار ہے، نماز عشاء اور نماز فجر۔ گویا نماز عشاء اور نماز فجر کو چھوڑنا، ترک کرنا، یہ منافقین کی علامت ہے۔ لہذا نماز عشاء کی ادائیگی سے صفات منافقین اور منافقین کی صفات سے احتراز کی نیت کر لی جائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔